الرحمن الرحیم. جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر خیر بشک سبحان اللہ. توجہ جی، غیر منصرف کے اسباب بیان ہو رہے ہیں اور جمع چل رہا ہے. کون؟ جمع سبب ہے اور مفاعل مفاعیل کے وزن پر آنا شرط ہے. جمع اور منتہی الجموع کا صیغہ ہونا شرط ہے. تو منتہی الجموع کے صیغے سے مراد مفاعل اور یہ شرط ہے اور جمع ہونا سبب ہے. توجہ جی، علامہ نے فرمایا ہے اور جوار کی مثل رفعن و جرن مثل قاضی کے. کیا جی؟ علامہ نے فرمایا ہے اور جوار ان کی مثل رفعن و جرن قاضی کی مثل. قاضی کی مثل ہے. اور کہ پڑھو نا مجمع وہ جوارن منقوص خلاف واقع جائن کان او واقعا کل جواری والدواقی. بس علامہ نے فرمایا اور جوارن کی مثل. سوال ہے کہ مضاف الیہ مراد ہے یا مضاف؟ جی علامہ نے فرمایا جوارن کی مثل. سوال یہ ہے کہ مضاف الیہ مراد ہے یا مضاف، یعنی جوارن مراد ہے یا نحو مراد ہے یا مثل مراد ہے. اگر مضاف الیہ مراد ہے تو پھر دوائی نکل جائے گا جی، کیونکہ وہ جوارن نہیں ہے. اور اگر نحو مراد ہے تو پھر دوائی تو داخل ہو جائے گا، جوارن نکل جائے گا. جوارن مثل تو نہیں ہے نا جوارن کی، یہ تو آپ ہیں جی. تو کیڑی شے مراد ہے؟ ہاں جی شاہ جی کیا کہ جی؟ اگر جوارن مراد ہے تو دوائی نکل جائے گا. بھئی جوار جو ہے نا وہ رفیع جری حالت میں، تو دوائی نکل گیا. حالانکہ اس کا بھی یہی حکم ہے. نحو مراد ہے تو پھر جوارن، یہ جوارن کی مثل کا یہ حکم ہے تو جوارن نکل گیا، حالانکہ اس کا بھی یہی حکم ہے. اس کا علامہ نے جواب دیا ہے نہ جوار ہے نہ باجرہ ہے، بلکہ اس سے مراد ہے ہر جمع منقوص جو فوائل کے وزن پر ہو، یائی ہو یا واوی، یہ مراد ہے. ہن جوار بھی وچ آ گئے تے باجرہ بھی وچ آ گیا، یعنی جواری بھی آ گیا تے دوائی بھی آ گیا جی. کیا کہ جی؟ تو اس کا علامہ جامع الرحمہ نے جواب دیا ہے. اس کا علامہ بھئی نہ مضاف مراد ہے نہ مضاف الیہ مراد ہے، بلکہ تیسری شے مراد ہے. وہ کیا ہے؟ ہر جمع منقوص جو فوائل کے وزن پر ہو، خواہ لہذا جواری بھی آ گیا تھے، دوائی بھی آ گیا جی. اور جوارن کی مثل یعنی ہر جمع منقوص فوائل کے وزن پر یائی ہو یا واوی، جیسے جواری اور دوائی جی. اور جوارن کی مثل یعنی ہر جمع منقوص فوائل کے وزن پر یائی ہو یا واوی، جیسے جواری اور دوائی. صبر. اور اس میں لف نشر علی ترتیب، اس میں نشر ہے ترتیب لف پر، کیونکہ جواری اسم فاعل ہے، جمع مکسر ہے. جرا یجری سے اے یائیو تے اگلا اگود گردانہ دسیاں نے. ایویں دوائی جڑا ہے نا او واوی ہے. آکھیا نا تے پہلی مثال ہے یائی دی تے دوسری مثال ہے واوی. تو صرف سیگے بور گردانہ دسن میں کر کے چلو جی اگے جی منع ہو گیا نا. اگا ٹورو ڈافن کا بس فرمایا کہ ہن جوار ان دی مثل کو سمجھ آ گئی ہے، ہن اینو پنج سکتے ہیں. جوار ان کی مثل رفعن و جرن
سوال ہے رفعن و جرن ترکیب میں کیا بن رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ رفعن و جرن ترکیب میں کیا بن رہے ہیں؟ او حاشیت دیکھو کہ علامہ جامی علیہ رحمہ نے جواب دیا ہے یہ منصوب الظرفیت ہیں، یہ منصوب الظرفیت ہیں، یعنی فی حالت الرفع والجر، فی پھر مضاف حالت کو حذف کیا اور مضاف الیہ کو قائم مقام کیا، حرف جر کو بھی حذف کیا تو بن گیا رفعا و جرن کی کیتا مضاف کو کیڑا حالت کو حذف کیا بمائے حرف جار کے، تو ان کو نصب دے دی، ان کو تو کیا بن گئے؟ دوسری ترکیب اتنے لکھی ہوئی یا یہ منصوب ہیں بطور حالیت، تو سوال ہے کہ حال تو مشتقی ہوتا ہے، یہ تو مصدرے ہیں، تو کہیں کہ مرفوع رفع بمانا مرفوع بنائیں گے تے جر بمانا مجرور بنائیں گے، تو پھر بطور حال یہ منصوب ہیں۔ سنیں چلو جی، اور جوار ان کی مثل رفعن و جرن، یعنی رفع اور جر کی دونوں حالتوں میں قاضی کی مثل ہیں جی۔ رفعن و جرن یعنی رفع اور جر کی دونوں حالتوں میں قاضن کی مثل ہے، یا درا حالے کے مرفوع ہیں اور مجرور ہیں، یہ قاضن کی مثل ہے جی۔ آگے حکم قاضن بحسب صورت فی حذف الياء عنہ و ادخال التنوین علیہ۔ بس سوال ہے یہ جوارن رفی جری حالت میں قاضن کی طرح ہے، قاضن مفرد ہو جمع ہے، اندہ محلہ اور اندہ محلہ اور قاضی دی طرح کے میں بن گیا کیا کیا جی؟ سوال یہ ہے کہ جوارن یہ جمع ہے، قاضن یہ مفرد ہے، یہ جمع جو ہے یہ رفی جری حالت میں قاضن کی مفرد کی طرح کیسے ہو گیا؟ وہ مفرد ہے، یہ جمع ہے۔ اس کا جواب دیا کہ یہاں مضاف محذوف ہے، یہاں کہ جوارن کی مثل کا حکم قاضن کے حکم کی مثل ہے کیا کیا؟ جواب یہ ہے کہ یہاں پہ مضاف محذوف ہے اور وہ یہ ہے کہ جوارن کی مثل کا حکم قاضن کے حکم کی مثل ہے، کس طرح؟ باعتبار صورت کے، باعتبار او کیے کہ آخر سے یا کا حذف ہونا اور تنوین کا داخل ہونا، آخر سے جی میں کاز یون کو کازن نا جانی کازن تے مرار تو بے کازن، اسی طرح سجن بھی ہیں کیا کیا جی؟ کس طرح حکم کی مثال ہے؟ حکم کے بحسب صورت، بحسب صورت تو یہ صورت کے اعتبار سے یعنی آخر سے یا کا حذف ہونا تنوین کا داخل ہونا، اس میں یہ قاضن کی طرح ہے کہ جس طرح قاضن رفی جری حالت میں لام کلمہ یا حذف ہے اور آخر میں تنوین ہے، اسی طرح جوارن میں اور دوائن میں بھی لام کلمہ حذف ہوگا، یا حذف واو یا حذف ہوگی اور تنوین ہوگی۔ سنی اگو پڑھنا تقول فرمانا کر دیں تقول جاتنی جوارن و مررت بجوارن کما جانی قادن و مررت بقادن، بس یہ مطلب ہے کہ جس طرح جانی کازن مررتو بے کازن پڑھتے ہیں نا، اسی طرح رفی جری حالت میں جاتنی جوارن تے مررتو بے جوارن، مررتو اے مطلب ہے کیا کہ جی جانی قادن اور مررت بقادن پڑھتے رفی جری حالت دونوں ایک جیسی نظر آ رہی ہیں، اسی طرح جاتنی جوارن اور مررت بجوارن پڑھتے ہیں، ہاں اے مطلب ہے یعنی حکم جوارن کی مثل کا اوہودہ مرج نحوی کازن کے حکم کی مثل ہے، صورت کے اعتبار سے یا کے حذف ہونے میں، جمع منقوص سے اور تنوین کے داخل کرنے میں، جمع منقوص پر جیت کہتوں
जातनी जवारिन और मररतो बेजवारिन, जैसा कि कहता है तू जानी काजिन और मररतो बेकाजिन। शायद मेरे यारा, शायद मेरे यारा। यानी जवारिन की मिसल का हुक्म काजिन के हुक्म की मिसल है। बातबार सूरत के या के हज़फ में जमा मनकूस से और तनवीन के दाखिल करने में जमा मनकूस पर कह तू जान जवारिन और मररतो बेजवारिन, जैसा कि कहता है तू जानी काजिन और मररतो बेकाजिन। हाँ जी, व अम्मा फी सुने ही कि को नहीं सुने? वह अम्मा फी हालतिन नस्ब फलिया मुतहर्रिकतुन मफरूक़तुन नहु रायतु जवारिया फला। सबर सबर, सवाल है ये दो हालतें बयान की, तीसरी ने चाह नहीं सी पियाई जी। सवाल ये है कि दो हालतें बयान की हैं, तीसरी क्यों नहीं बयान की? उसका अलामा जवाब देते हैं कि नस्बी हालत में जमा अपनी फ्रंट सीट ते बैठी है, किसी नाले दा कोई तल्लक नहीं, इसलिए उसको बयान नहीं किया। वहाँ या मुतरका मफ्तूवा होती है, राय तो जवार रे या राय तो। हाँ जी, क्या आखे जी? तो उसका अलामा ने कि नस्बी हालत तो अपनी असली हालत पर है, या मुतारिक मफ्तू जैसे, इसलिए इसको बयान करने की ज़रूरत नहीं थी। और बहरहाल नसब की हालत में पस या मुतरका मफ्तूहा है, जैसे रहे तो जवारे या राय तो दवाए या जी। बस सवाल है कि केस शुरू किया है भी जवार इनके मिसर रफ मजल का, इस केस का मतलब की और फरमांदे ने मतलब वे जमा है सबब, जमा है सबब, सीगा मुंतहल जमू का वज़न होना है शर्त। नाकिस के अंदर बाज़ सूरतों में उनकी शक्ल उलट परल हो जाती है, गैर मुनसरिफ रहिंदा है कि नहीं, इहदे विच नाहवियां दी लड़ाई हो गई है। वो लड़ाई दसने वास्ते मसला शुरू किया है जी, खाने च पई कि नहीं, ये लड़ाई दसने वास्ते मसला शुरू किया है भी जो शक्ल उनकी उरल परल हो गई है तो हुण गैर मुनसरिफ रहना है कि नहीं। अब सुने, अल्लामा कहते हैं चूँकि नस्बी हालत में पूरा केस मौजूद है कि जमा भी मौजूद है, सीगा मुंतहल जमू भी मौजूद है, लिहाजा एता हालत हो गई गैर मुनसरिफ। रफ़ी जर्री हालत में इख्तलाफ पै गए, इत्थे डांगा सोटे चले चंगे भले जी। हाँ जी, की आखे जी? नसब की हालत है, इसमें इश्काल नहीं है, इसमें कोई इश्काल नहीं कि इसमें ये गैर मुनसरिफ है। क्यों? शर्तें पूरे साल पूरा केस मौजूद है, जमा का सीगा है, जमा है और मुंतहल जमू का सीगा सलामत है, लिहाजा ये क्या होगा? ये गैर मुनसरिफ होगा। राय तो जवारे यन नहीं पढ़ेंगे बल्कि जैसे राय तो मसाजिदा, हुण समझे ही ऐ शाबाश, इहदे विच तो कोई इश्काल नहीं। ऐ जिहड़ी रफ़ी ते जर्री हालत है ना, इहदे विच रौला है, इहदे विच चंगे बड़े डांगा सोटा चले ने जी। चलो जी, बस नहीं इश्काल नसब की हालत में, इसलिए कि इसम गैर इसम तो मुराद जवार या जमा नाकिस गैर मुनसरिफ है, बावजह जमीयत के बावजूद सीगा मुंतहल जमू के, सारी शय मौजूद है जी। कलीम आ गए हैं, चलो बस नहीं इश्काल हालत नसब में, इसलिए कि इसम गैर मुनसरिफ है बावजह जमीयत के सीगा मुंतहल जमू के साथ जी। बेखिलाफ हालत है कि रफ़ वल जर फ़इन्नहु क़द इख्तलफ़ा फ़ीह। बस सब्र करना। ये रफ़ी और जर्री हालत कौन? रफ़ी और जर्री हालत, इसमें इख्तलाफ है, इसमें इख्तलाफ है कि रफ़ी जर्री हालत में ये मुनसरिफ है या कि नहीं, रफ़ी जर्री हालत में ये मुनसरिफ है या नहीं, इसमें इख्तलाफ है। ये उन अगला केस शुरू हो गया जी, बरखिलाफ रफ़ी और जर्री हालतों के, क्योंकि तहकीक इख्तलाफ है इसमें, यानी इस हालत में भी ये हुण गैर मुनसरिफ हैं या कि नहीं। हाँ जी शाबा जी। खिलाफ रफ़ी और
شرعی حالتوں کے کیونکہ تحقیق اختلاف ہے اس میں اختلاف کیا گیا اس میں. مذہب نمبر 1. فذهب بعضهم إلى أن الاسم منصرف والتنوين فيه تنوين الصرف. بس پہلا مذہب یہ ہے وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ ذَهَبَ هُوَ الزَّجَّاج. کون؟ زجاج گیا ہے اس بات کی طرف کہ رفع جری حالت میں جوارن دوائن منصرف ہے اور تنوین صرف کی ہے. تنوین صرف کی ہے. کیا کہ جی پہلا مطلب یہ ہے کہ اسم جوارن دوائن وہ مطلب ہے یہ منصرف ہے، غیر منصرف نہیں رہا. اور تنوین اس میں تنوین صرف کی ہے. یعنی تنوین تمکن کی ہے. پس گئے ہیں بعض ناوی اس بات کی طرف اس بات کہ اسم منصرف ہے اور اسم یو جمع اور تنوین اس میں تنوین صرف کی ہے. شابہ جی. بس گئے ہیں بعض ناوی اس بات کی طرف کہ اسم منصرف ہے اور تنوین اس میں تنوین صرف کی ہے. صبر اوپر دے. ایک منٹ تھوڑا آشے بجے دیکھ لا اور پھر تو گل سوکھی ہو جائے گی. وہ زجاج کہتا ہے کہ تنوین اس کی تنوین صرف کی ہے. تنوین اس کی صرف کی ہے. وہ کو دلیل آ رہی پھر پڑھ دیں. ادھر لمبی گل فائدہ ہو جائے گا. اصل رولا ہے ویش کہ اعلال پہلے وے یا اعراب پہلے وے کی اعلال پہلے وے یا اعراب پہلے وے ایسے وچ رولا ہے کہ اعلال پہلے وے یا اعراب. اس لیے کہ اعلال مقدم ہوتا ہے منع صرف پر اور منع صرف اعراب ہے نا. اعلال مقدم ہے کس پر؟ اعلال مقدم ہے منع صرف پر. اس لیے کہ اعلال کا جو سبب ہے وہ امر محسوس ہے اور وہ کلمے کے اندر ثقل ہے. تو سانو پتہ لگتا سی یہ ثقیل ہے تو لہٰذا حذف کیتا. اور منع صرف کا سبب جو ہے وہ ضعیف ہوتا ہے اور کیونکہ وہ مشابت غیر ظاہرہ اسم اور فعل کے درمیان اور بظاہر تو کوئی ٹلی تو کونی کھڑک دی کہندے میں دو سبب پائے گا ٹلی بجتی بھی لہذا غیر منصرف ہے. ایک مشابت اعتبار کی تھی اندے وچ دو چیزاں نے لہذا ہے فعل تے مشابہ تے غیر منصرف ہے جی. اے شاباش علامہ بینا لہذا جب نظر آ رہی جب اعلال مقدم ہے کس پر تو پس جب تعلیل کی گئی کس میں لا بے سو نہ انجی ہے نا استغفر اللہ. جب اعلال کیا گیا جوار ان کا اولاً اس حیثیت کے ساتھ کہ مترتب اس پر کیا عدم بقا اس کی کس پر علی سیغہ تھے. جدوں اعلال ہو گیا ہے تو سیغہ منتال جمہور ہی کو نہیں رہے کہ رہ گئے نے وہ تو ٹوٹ پچ گئے نے جی. اس لیے اب جب سیغہ جمع تو ہے وزن نہیں رہا کیڑا اس لیے جب شرط نہیں ہے تو مشروط نہیں ہے لہذا کلمہ منصرف ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اگے آکے نا تنوین فی تنوین صرف سوال ہو گیا. تنوین دیا 5 قسماں نے اتنے تنوین صرف تو کو نہیں ہوندی یہ تو 6ویں قسم کٹ لیجیے. ان کا جواب ہے تنوین صرف تو مراد ہے تنوین تمکن. تنوین تمکن دے گی کہ کوئی نہیں ورنہ تو 6 بن گئے ہیں تنوین. تو تنوین صرف سے مراد کیا ہے؟ وہ منصرف والی تنوین یار کے مسئلہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی ہون پڑھو دلیل جیڑی سارے دن سمجھائی عاشقیہ تجلے. لأن الإعلال المتعلق بجوهر الكلمات مقدم على منع الصرف الذي هو من أحوال الكلمات بعد تمامها. بس دلیل یہ ہے کہ اعلال کا تعلق ہوتا ہے کلمے کی ذات کے ساتھ منع صرف کا تعلق ہے کلمے کے احوال کے ساتھ. تے ذات پہلے پوری ہووے دی تے پھر انہوں کناں چ بندے پاواں گے جی. سمجھائی اے دلیل ہے وہ تفصیل ساری سمجھائیے. کیا کہ جی دلیل یہ ہے
کہ لال کا تعلق ہوتا ہے کلمے کی ذات کے ساتھ اور کیونکہ اندر وچوں لام فا حذف کرنے نال ذات نال تعلق ہے نا، ذات او کلمے فاعل لام تے قانون ہے نا تے لگدے نے نا، تے کلمے دی ذات نال تعلق ہے جی۔ اور منع صرف مور یعنی منصرف ہونا، غیر منصرف ہونا، رفیع حالت، نسبی حالت، جری حالت، یہ تو کلمے کے احوال ہے کہ اگر فاعل کی جگہ آئے گا تو کیا ہوگا، اگر مفعول کی جگہ آئے گا تو مضاف الیہ کی جگہ آئے گا تو اے مطلب ہے جی۔ تو لہذا کلمہ پورا ہووے دا پھر ویکھاں دے بھی کلمے دی صورت حال کی ہے تے پورا ہونے تو بعد ویکھیا تے جمع دا وزن ہی کوئی نہیں رہا نہ، منتل جمو نہیں رہا، سیگا منتل جمو تے لہذا دو حالتاں وچ مور منصرف نسبی حالت میں، نسبی حالت میں تے دو حالتوں میں منصرف، اس لیے کہ اعلال تعلق پکڑتا ہے، ہاں صفتی، اس لیے کہ اعلال ایسا اعلال جو تعلق پکڑنے والا ہے کلمے کی ذات کے ساتھ، اے ہن اللہ دی خبری اے اعلال کی یہ مقدم ہوتا ہے منع صرف پر، وہ منع صرف جو کلمے کے احوال سے ہے، کلمے کے پورا ہونے کے بعد، تو جدو پورا آیا تو ادو منتہل جموع ہی نہیں رہا، ادو شابہ جی کہ اعلال ایسا اعلال جو تعلق پکڑنے والا ہے کلمے کی ذات کے ساتھ، یہ اعلال مقدم ہوتا ہے منع صرف پر، وہ منع صرف کے جو کلمے کے احوال سے ہے، کلمے کے پورا ہونے کے بعد، کلمے کے تو ویکھنا ایک بار حاشیہ، خلاصہ یہ ہے کہ حاصل ہوتے ہیں ترکیب کے بعد، اور جدوں کوئی کلمہ جڑ جاندہ ہے میدان چاہتا ہے تین امور وہاں حاصل ہوتے ہیں، تعلق پکڑتا ہر ایک ان میں سے کلمے کی ذات کے ساتھ، نفس کلمہ کے ساتھ، مگر یہ کہ اعلال تعلق پکڑتا ہے کس کے ساتھ، کلمے کی ذات کے ساتھ، بے تغیر جوہر الکلمہ، ذات کلمے دی بدل دی کاوالا کولوں، بایا کولوں، مقبول کولوں، اے مطلب لم یبیو کولوں، لم یبی بلا تھی وے، برخلاف انصراف اور عدم انصراف کے، کیونکہ یہ دونوں تعلق پکڑتے ہیں کلمے کے ساتھ، کلمے کے پورا ہونے کے بعد، ہاں آگے بدلتی ہے ان کے سبب سے کلمے کی، لہٰذا وہ شے کے تعلق پکڑے کلمے کی ذات کے ساتھ، یہ سابق ہوتا ہے اس شے پر جو تعلق پکڑے کلمے کے پورا ہونے کے بعد، اگرچہ موقوف علیہ بین کان موقوفا علیہ متاخرا نہ ہو، کیونکہ سکل پیدا ہوتا ہے اسی سے، اور اصل اعراب میں کیا ہے انصراف ہے۔ اگلی ساری گل آخر تک بھی جس لیے انہوں تے لایا نا قانون کی لایا تے ہون اے جمع دے وزن کو نکل گیا مفردہ جیسے ہو گئے، جوارن جمیں سلامن جمیں کلامن، تے لہٰذا ان سیگا رہے ہی نہیں، اس واسطے جڑا ہے نا ہونے غیر منصرف بھی نہیں، غیر منصرف بھی، اور ویکھو مقدم، کیونکہ وہ جو تعلق پکڑتا ہے نا کلمے کی ذات کے ساتھ، جیسے حرکات، سکنات، اعلال، ادغام وغیرہ، یہ سارے واضح کی طرف سے ثابت ہوتے ہیں، وضع کے وقت استعمال سے پہلے، یہ سارا کچھ واضح نے کرنا ہے، بعد جدو کلمہ استعمال ہونا ہے رفیع حالت میں نسبی جری ہو تو بعد دی گل ہے، لیکن پہلے ذات بننی ہے، تو جدو ذات بن گئی تو ہن ویکھی تھی او جڑی ہے نا سیگا نہیں رہا او ہن اگے چلو فاصلو سنے ہی اگے سارے حاشیوں نال لگے پن جی، فاصل جوارن فی قولک جات جوارن، جوارن کو بنان علی ان الاصل، صبر کر، یہ دو حالتیں ہیں، جاعتنی جوارن تے مرار تو بے، ہن اصلی حالت کڈ کے نا رفی اے پوری تفصیلی دسنی ہے تے پھر آخنا ہے جری حالت اس تے قیاس کر لو، بڑھو فاصلو فاصل جوارن فی قولک جات جوارن، جوارن کو بنان علی ان، اور پڑھ دیکھیں بالضم میں بناءً على أن الأصل في الاسم الصرف فبني الإعلال على ما هو الأصل ثم أسقطت الضمة للثقل والياء لالتقاء الساكنين فصار جوار على وزن اسلام وكلام فلم يبقى على صيغة منتهى الجموع
فهو بعد الإعلال أيضا منصرف بس بالتنوین فی مسترف كما كان قبل الإعلال كذلك. بس سنا جی اچھا جی جاعتنی جوارن نے نا کون جاتنی جوار یہ اصل میں تھا جاعتنی جوارن جاعتنی جوار یون ضمہ بھی اور تنوین بھی سوال یہ ہے جب جوار جو پورا ہے تو ہن تنوین اتنے کوگو لین آئی ہے ہن تو وزن پورا ہے کیا کہ جی سوال یہ ہے کہ جب جوار جو یہ پورا ہے تو اب یہاں پہ تنوین کیوں آئی ہے تو اس کا جواب دیا ہے کہ بناءً علی ان الاصل فی الاسم الصرف قسم کے اندر اصل کیا ہے منصرف ہونا انصراف ہے جی تو لہٰذا اصل میں یہ جوار یون ہے اور اعلال کی بنیاد اس پر ہے جو اصل ہے اعلال کی بنیاد اس پر ہے جو اصل ہے اصل کیا تھا جوار یون جاتنی جوار یون اس تے اعلال لانا ہے چونکہ اصل کلمے کے اندر انصراف ہے وہ غیر منصرف تے سبباں نال بندا ہے نا تے اسی اجے ایک واری سبباں نال تے پہلے کہ چاہ پی کے آؤ اجے دیگ نہیں پکی تے پھر اینو اساں بنایا جوار یون چونکہ اصل اسم کے اندر کیا انصراف ہے اور اعلال لگے گا اصلی حالت پر اصلی حالت کیڑی جوار یون ہن کی ہویا ہن سرفری آ گئے کہ ضمہ ثقیل ہے ضمہ اس کو گرایا تو بن گیا جوارین ہن التقاء ساکن نری آ گئے پہلا ساکن مدہ یا حذف ہو گئی تے بن گیا جوارن کی بن گیا بر وزن سلام اور کلام کلام انہی گل آخنا کیا کہ جی جواری جاتنی جوارن میں اصل میں ہے جاتنی جواری یون سوال ہے جوار یون کیوں ہے سیگا پورا ہے تو جوار جو ہوئے کہ تو وہ یہ ہے کہ اصل اسم کے اندر کیا ہے اصل اسم میں انصراف ہے اور بنا جو ہے جو نا اعلال کی بنا بنیاد وہ اصل پر ہوتی ہے تو لہذا اس لیے اصل میں جوار یون ہے ضمہ ثقیل گرایا جوارین التقاء ساکنین ہوگا یا حذف کی گر گیا تو جوارین بن گیا اچھا جی جوارن بن گیا تو ہن کی ہو گیا ہے پھر کی رولا ہے آندے نے جی ہن بن گیا ہے مفردوں کا ہم وزن ہن بن گیا ہے مثلا سلامن مفرد ہے اور کلام یہ بھی مفرد ہے تو جب یہ مفردوں کا ہم وزن ہو گیا سننا تو اب سیگا منتہل جمع جمع تو ہے لیکن وہ شرط کوئی نہیں سیگا منتہل جمع باقی نہیں رہا سیگا منتہل جمع باقی نہیں رہا باقی نہیں رہا لہٰذا جس طرح اعلال سے پہلے وہ منصرف تھا جوار یون اعلال کے بعد بھی منصرف ہے پہلے اس واسطے منصرف قسم کے اندر اصل میں انصراف ہے اور اسا قانون لانا سے تھا کہ خبردار تو حلے تھا جی اور جب قانون جاری ہوا تو اب سیگا ہی نہیں رہا لہٰذا رفع جری حالت اعلال سے پہلے بھی منصرف تھے اعلال کے بعد بھی منصرف اے کٹی کٹا کڈے ہیں جی جی جب یہ جوارین بن گیا تو اب یہ مفردوں کے ہم وزن ہو گیا جیسے سلامین اور کلامین تو اب سیگا منتہل جمع ہی باقی نہیں رہا تو اب لہٰذا پہلے اس لیے منصرف تھا قسم کے اندر اصل انصراف ہے اور اعلال جاری کرنا تھا اصل پر تو جب اعلال جاری کیا تو سیگا ختم ہو گیا ختم ہو گیا تو لہٰذا اب اعلال کے خلاصہ یہ ہے کہ رفیع حالت جری حالت میں جوار یہ جو پہلا مذہب چل رہا ہے پہلے بھی اعلال سے پہلے بھی منصرف ہے اعلال کے بعد بھی منصرف ہے نسبی حالت جو ہے وہ منصرف غیر منصرف ہے ہن مانا کر کتھوں پس اصل جوار ان کا تیرے کول جاتنی جوار ان میں جوار یون ضمے اور تنوین کے ساتھ اور تنوین کیوں آئی ہوئے بنا کرتے ہوئے اس پر اور تو دیکھنا حاضہ لدفع ما یقالو کہ اعلال جیسا کہ مقدم ہے کس پر اعلال جیسا کہ مقدم ہے منع صرف پر تے پھر اے مقدم میں صرف ہوتے بھی تے پھر انہوں تسی جوار یون کو پڑھ دیتا ہے اعلال جس طرح غیر منصرف ہونے پر مقدم ہے منصرف ہونے پر بھی مقدم ہے دونوں حالتیں ہیں تو انہوں پھر جواب دیتا ہے کہ اسموں کے اندر اصل کیا ہے انصراف ہے اس واسطے انہوں اسام اور تنوین پڑھ دیتی ہے ساڑھے کو دلیل موجود ہے جی سنے ہی اس سوال دا جواب بھی ہے بھئی جے اعلال تو پہلا غیر منصرف نہیں ہو سکتا
ਤੇ ਮੁਨਸਰਿਫ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੁਨਸਰਿਫ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਰਅ ਜਾਮੀ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੀ। चलो तो ए वजह बनी सुने बिना करते हुए इस बात पर कि असल इसम में सर्फ है, पस बिना की गई है एलाल की उस हालत पर जो असल है, तो वो क्या है, जवार जुन है। हुण फिर की कीता, पस साकत किया गया जम्मा, एक ही आंदा है सिकल की वजह से और साकत की गई या इस गरीब ने की आखे इल्तकाए साकिनैन की वजह से, तो पस हो गया जवारियुन जवारिन सलामिन कलामिन के वजन पर, पस नहीं बाकी रहा जवारिन सीगा मुंतहल जमू पर। हुण वो शर्त नहीं रही ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਗੈਰ ਮੁਨਸਰਿਫ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਬਸ ਉਹ ਕੌਣ ਜਵਾਰਿਨ ਇਲਾਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਨਸਰਿਫ ਹੈ, ਔਰ ਵੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸਲ ਇਨਸਰਾਫ ਸੀ ਤਾਂ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੀ। ਟੁਰੂ और तनवीन इसमें सर्फ की है जैसा कि थी एलाल से पहले, इसी तरह ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਨਵੀਨ ਹੈ ਨਾ ਜਵਾਰਿਨ ਦੀ, ਇਹ ਉਹ ਜਵਾਰਿਯੁਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਲਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਵੀਨ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਸਰਫ ਦੀ, ਤੇ ਇਲਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਨਵੀਨ ਸਰਫ ਦੀ, और आखिर तक ये तनवीन सर्फ की है जी। बस असल जवारिन का तेरे कोल जा अपनी जवारिन में जवारियुन है ज़म्मे के साथ और तनवीन के साथ, बिना करते हुए इस बात पर कि असल इसम में सर्फ है, बस बिना की गई एलाल की उस हालत पर जो वो असल है, यानी जवारियुन कर दिया गया ज़म्मा सिकल की वजह से और या इल्तिकाए साकिनैन की वजह से, बस हो गया जवारियुन जवारिन सलामिन और कलामिन के वजन पर, जी। बाकी रहा जवारिन सीगा मुंतहल जुमू पर, बस जवारिन इलाल के बाद भी मुनसरिफ है, यानी किस हालत में, रफ़ी और जरी हालत में, ऐशा बस और तनवीन जवारिन में जैसा और तमक्कुन दी और सर्फ बमाना तमक्कुन जैसा कि थी इलाल से पहले से, इसी तरह, यानी तब भी तमक्कुन की थी। अगे जी एक मजहब आ गया, एक मतलब आ गया केड़ा नस्बी हालत में, गैर मुनसरिफ और रफ़ी और जरी हालत में, इलाल से पहले भी मुनसरिफ और इलाल के बाद भी उसके और ये तनवीन। तमक्कुन के हाँ जी वज़हबा बादहुम इला बाद इलाल गैर मुनसरिफ लिअन्ना फीह जमइयत मा सीगत मुंतहल वलिअन्ना फीहिल जमियत तालन जमियत मा सीगत मुंतहल जुमू लिअन्नल महज़ूफ़ सब्र कर। दूसरा मजहब बाज़ नावी इस तरफ गए हैं कि एलाल से पहले तो वो मुनसरिफ होगा, क्योंकि एलाल जारी करना की बने जो भला जल्ला खैर करे, और एलाल के बाद वो गैर मुनसरिफ है। क्या कहे दूसरा मजहब इस तरफ गए हैं कि इलाल से पहले तो वो मुनसरिफ होगा, लेकिन इलाल के बाद वो गैर मुनसरिफ है। गैर मुनसरिफ वजह इसलिए कि इसके अंदर जमइयत भी है और सीगा मुंतहल जमू भी है, तो जो सारियां केस पूरा है तो फिर गैर मुनसरिफ होना चाहिए कि की आखे जी, इसलिए कि इसमें जमइयत भी है और सीगा मुंतहल जमू भी है, तो सुने जी गैर मुनसरिफ होना चाहिए। और गए हैं बाज़ नावी इस तरफ के जवारिन एलाल के गैर मुनसरिफ इलाल के बाद गैर मुनसरिफ है, इसलिए कि इसमें जमीयत है बावजूद सीगा मुंतहल जमू के जी। बाज़ नावी इस तरफ के जवारिन इलाल के बाद गैर मुनसरिफ है, इसलिए कि इसमें जमीयत है सीगा मुंतहल जमू के साथ। आगे जी लिअन्नल महज़ूफ़ बिमंज़िलतिल मुक़द्दर, सवाल है
ਸੀਗਾ ਮੁਨਤਹਲ ਜਮੂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੋਂ ਲਾਕੀ ਵੱਢ ਛੱਡਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਦੇ ਮੁਨਤਹਲ ਜਮੂ। تو جواب دیا سونیو محذوف بمنزل مقدر کے ہوتا ہے سوال یہ اور مقدر کل محذوف ہوتا ہے مقدر ہاں جی شبہ کیا کہ جی سوال یہ ہے کہ یہ سیدھا یہ تو سیگا منتہل جمہور رہا ہی نہیں ہے تو اس کا جواب ہے بھی اس کا لام کلمہ حذف ہوا ہے تو محذوف بمنزل مقدر کے ہوتا ہے لہذا جو ہے نا یہ موجود ہے یہ موجود ہے ولہذا ولہذا لا یجری الاعراب علی الرائب بس 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 اب اس پر تائید کہ سیگا موجود ہے اس پر تائید کے سیگا موجود ہے اگر سیگا موجود نہ ہوتا تو پھر آخر میں تو جوارن کی را آ رہی تھی محل راب را بنتی نا کیوں نہیں بنی محل راب اس لیے نہیں بنی کہ سائیں موجود نے سائیں پڑھ جوار جوار کے ویکھے گا ناسا کٹ دیا گے ہاں جی شاہبہ جی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ اسی لیے نہیں جاری ہوتا ہے راب را پر اگر یہ سیگا منتہل جموں کا نہ رہتا وہ ماں آخر ختم ہو چکا ہوتا تو پھر آخری حرف مل راب ہوتا ہے تو وہ را تھی تلک را مل راب اس لیے مل راب نہیں ہے کہ جو محذوف ہے وہ موجود ہے تو جب موجود ہے تو سیگا منتہل جموں تو لہذا جمعیت بھی ہے اور سیگا بھی ہے تو کیا ہونا چاہیے آگے وہ تنوین بس باقی رہی تنوین تو وہ اس میں سوچو پھر بات پڑھ دیں منع کرو اس لیے کہ محذوف بمنزل مقدر کے ہوتا ہے اور اسی لیے تو نہیں جاری ہوا اعراب را پر پہلے نکے نکے جملہ کر کے دسنا مجھے کچھ یار میرے کو شفقت فرما دینا جی جی محذوف بمنزل مقدر کے ہے اور اسی لیے نہیں جاری ہوا ہے راب را پر سنیں جی لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ آخِرُ الْكَلِمَةِ هُوَ الرَّا فَلَا بُدَّ مِنْ إِجْرَاءِ الْإِعْرَابِ عَلَيْهَا لِوُجُودِ الْعِلَّةِ الْمُقْتَضِيَّةِ لِلْإِعْرَابِ وہ کون ہے وہ عامل ہے تے رات حلی کوئی نہیں تے پتہ لگا رات دی تھا نہیں اعراب دی اگے وش ہے جی من کرو کر لے ہن پڑھو بد تنوین عوض فَإِنَّهُ تنوین الصرف عقبض عن الجاء المحذوفة او ان حرکتها هذا التنوین بس سوال ہے کہ اگر یہ منتہل جموں کا سیگا ہے اور محذوف کل مقدر ہے تو پھر حضرت یہ تنوین کیوں آ گئی اس پر تو اس کا جواب دیا کیا کہ جی سوال یہ ہے کہ اگر یہ سیگا منتہل جموں موجود ہے تو غیر منصرف ہے تو غیر منصرف پر تو تنوین نہیں آتی یہ تجھے ملج کدے بڑھ گیا تو اس کا جواب دیا کہ تنوین جوارن میں تنوین عوض کی ہے یہ تنوین صرف کی تمکن کی نہیں ہے بلکہ کس کی ہے عوض کی ہے کیا کہ جی اس کا جواب دیا کہ اس میں جو تنوین ہے وہ تنوین عوض کی ہے تنوین صرف کی نہیں ہے اور تنوین جوارن میں تنوین عوض کی ہے جی تنوین جوارن میں تنوین عوض کی ہے اچھا جی سوال ہے کندے عوض چاہیے او دس دے نہیں وہ یہ ہے کیا کہ سوال ہے کہ کس کے تنوین کس کے عوض میں آئی ہے تو جواب دیا ہے کہ جب صرف کی تنوین ساکت کی گئی جب صرف کی تنوین ثابت کی کہ جوار یون تھا نا اس کو حذف کیا سنیں جی تو پھر جب وہ ساکت کی گئی تنوین جب وہ ثابت کی گئی تنوین تو پھر یا محذوفہ او جواریجو یا محذوفہ کی جو حرکت ہے اس کے عوض میں یہ تنوین لائے ہیں ایتھو کم ٹلا پہ آ کے بھی وہ جو تو تنوین چلی گئی تو پھر جواریجو نو مرفوع رہن دیوان نے ضمہ سکیل ہے گرانا ہے جی پھر یا بھی ڈیگنی ہے جی سوال یہ ہے کہ یہ تنوین کس کے اور جوڑ جڑے نہ جڑے چکی سپورٹ تے چاہے گا نہ پار تے چاہے گا نا ہاں جی شابہ جی سوال یہ ہے کہ یہ تنوین کس کے عوض میں ہے تو اس کا جواب دیا کہ جب تنوین صرف کی یہ ساتھ اصل میں تھا نا جوار یون تو وہ تنوین صرف کی غیر منصرف ہونے کی وجہ سے ساکت ہو گئی بعد میں یا حذف ہو گئی بمائے حرکت کے تو اب جو یا محذوف ہے یا اس کے عوض میں یا اس کی حرکت کے او ضمہ رفع اس کے عوض میں کیا لائی یا لائے کیونکہ جب ساکت کی گئی تنوین صرف کی تو عوض لائی گئی یا محذوفہ سے
یا محذوفہ کی حرکت سے محذوفہ کی حرکت وہ ایک بے تنوین کندے عوض وچ او پڑھیا جے اندے وچ 7 واری ترکیباں ہوندی کی او جڑی پڑھی سی کی بنا پڑھی سی جی تو عوض لائے گی اس کے کس کو یہ تنوین شاباش جی بس بے شک جب ساکت کر دی گئی تنوین صرف کی تو عوض لائی گئی یا محذوفہ سے یا محذوفہ کی حرکت عوض لائے گی کون احاظ تنوین نائب فعل یہ تنوین سمجھیوں اب اس کے عوض میں لائے کس کو اس تنوین کو اس اے شاباش سے اشارہ الی القولین کہ بھی دو قول نے بھی تنوین کندے عوض وچ یا دے عوض وچ یا کہ حرکت دے عوض اے تاثیر فی حالت وچ دو مذہب اگے چل وعلی ھذا القیاس حالت الجر بلا تفاوت کہتے ہیں کہ اسی پر قیاس ہے جری حالت کا بغیر تفاوت کے جری حالت میں پہلے مذہب کے مطابق مرار تو بے جوار ین ہے مرار تو بے جوار ین چونکہ الال پہلے لانا ہے پھر انہوں کسی پاسے لے کے جانا ہے جوار ین اس لیے کہ صرف اصل ہے اور ابھی الال بھی جاری کرنا ہے تو پھر کیا ہے کسرہ سکیل ہے گرایا جوار مرار تو بے جوار ین سے جوارین التقاء ساکنین سے یا حذف ہوگی تو یہ سلام ان کلام کی طرح ہو گیا لہذا غیر منصرف نہیں ہے پہلا مذہب ہے دوسرے مذہب کے مطابق یہ جواب مرار تو بے جوار نسل میں کیا تھا یہ کہتے ہیں کہ یہ اب غیر منصرف ہے اس لیے کہ جو محذوف ہے وہ کل مقدر ہے جو اور تنوین کہاں سے آئی ہے وہ عوض آئی ہے کس کے یا کے یا محذوفہ کا جو کسرہ تھا اس کے عوض آئی ہے اے پوری تقریر وہی سارے سمجھ آ گئی جے پہلے مذہب دیوی تے دوسرے دیوی لیکن پہلے دے نزدیک منصرف ہے تے دوسرے مذہب دے نزدیک اور پڑھنا جاعتنی جوارن مرار تو بے جوارن صرف ایک مذہب آندہ ہے بھی کیے منصرف ہے تنوین جڑی او تمکن دی ہے دوسرا مذہب ہے کہ یہ غیر منصرف ہے تنوین عوض کی ہے پڑھنا ایویں ہی ہے کیویں جاتنی جوارن مرار تو بے جوارن اور اسی قیاس پر جر کی حالت بغیر تفاوت کے پہلے مذہب تے بھی تے دوسرے مذہب تے بھی جی اور اسی قیاس پر جر کی حالت بغیر تفاوت کے چلو جی اے دو آگے نہیں کیا آگے تیسرا ان کالو پڑھے وفی لوگوں تو نہیں